ان کے بارے میں تمام معلومات جو ہیں آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی۔ اس طرح کی ویڈیو آپ کو پہلے نہ ملی ہوگی، جسٹ اونلی آپ کو حادثات کی ویڈیو۔ آج میں آپ کے سامنے کچا چٹھا سارا کھول کے رکھوں گا کہ کیا کرنا ہے اور کیا ہونا چاہیے یہاں پہ۔ اور ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ 8 جو ہیں لوگ جو ہیں وہ اس میں فوت ہوئے، اور جن کی نماز جنازہ آج 2 بجے جو ہے وہ پڑھا دی گئی ہے، اور پڑھانے کے بعد جو ہے ان کو دفنا دیا گیا ہے۔ 1 مہینے کے اندر اگر اس روڈ پہ 9 جانے جا رہی ہیں تو اس روڈ کو بند کر دینا چاہیے۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ جب ڈیمپر موڑ کے اوپر آتا ہے تو وہاں پہ آ کے یہ جب گلائی کرتے ہیں تو کئی دفعہ یہ ریورس کرتے ہیں ڈیمپر کو، اور پھر سیدھا کرتے ہیں، ریورس کرتے ہیں۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے یہ اپیل ہے کہ اس روڈ کو تحفظ فراہم کیا جائے، لوگوں کو تحفظ فراہم کیا جائے چاہیے۔ مجھے انتہا کا دکھ ہے، اس وقت انتہا کا دکھ ہے یار، اتنے حادثات ہو رہے ہیں، ہم خود وٹنس ہیں، اتنے حادثات ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس کرم کرے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد شعیب ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، اور فیس بک پہ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف ٹنیلا چکوال پیج۔ دوستو آج ہم بات کریں گے جو چوہا سیدن شاہ سے کھیوڑا کی طرف نیچے جو روڈ جاتی ہے، اس روڈ کے اوپر ہونے والے حادثات، جو کل گزشتہ روز بھی ایک حادثہ ہوا اور بڑا المناک حادثہ تھا، اسی طرح اس سے پہلے جو اسی منتھ میں حادثات ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ ICI جو ہے وہ اس کے جو ڈیمپرز ہیں وہ اس روڈ پہ چلتے ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور ICI نے جتنا بڑا چکمہ دیا ہوا ہے وہاں کی عوام کو، ایک ہیلتھ کلینک کہہ لیں ہم قدم کے نام سے بنا کر، اور ویلفیئر، لوگوں کے ویلفیئر جسے ہم اب عام زبان میں جو لوگ سرمایہ دار ہیں جب فیکٹریاں لگاتے ہیں تو کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے لیے جو پروجیکٹ بنائے جاتے ہیں ان میں وہ ایک صحت کا پروجیکٹ جو ہے اس کے لیے وہاں پہ ایک سینٹر بھی بنایا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ عوام کو کیسے لوٹ رہا ہے، یعنی ایک کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جو ہے عوام کو لوٹ رہا ہے۔ یہ ساری باتیں جو اسی ویڈیو میں ملے گی، اور جنازہ بھی آج 2 بجے جو ہے وہ جو پڑھا دیا گیا ہے اور ان کی تدفین کر دی گئی ہے۔ جو کل حادثے میں جو ہے شہید ہوئے تھے لوگ، ان کے بارے میں تمام معلومات جو ہیں آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی۔ اس طرح کی ویڈیو آپ کو پہلے نہ ملی ہوگی، جسٹ اونلی آپ کو حادثات کی ویڈیو۔ آج میں آپ کے سامنے کچا چٹھا سارا کھول کے رکھوں گا کہ کیا کرنا ہے اور کیا ہونا چاہیے یہاں پہ، اور اس روڈ کے ساری چیزیں جو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن میری گزارش ہے کہ آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں محمد شعیب ناز کے نام سے، اور جو ہے ہمارے فیس بک پہ وائس آف ٹنیلا چکوال کو فالو کر لیں، اور ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا۔ جی تو دوستو میں آپ کو نا اس سے پہلے والا ایک حادثہ ہے نا اس کے بارے میں بتاتا ہوں، کیونکہ وہ ہمارے مطلب ریلیٹیوز کا جو ہے نا اس میں مطلب وہ ہمارے ایک ریلیٹیو ہیں، ان کی بیٹی جو ہے اس میں شہید ہوئی۔ اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا یہ تھا کہ اس کے نا بھائی کی ڈیتھ ہوئی، یہاں پہ گلی میں بائک جو ہے نا وہ دیوار میں جا لگی، اور وہ جو بھائی ہے اس کا وہ فوت ہوا۔ اس کی جو 40واں کے جو دن تھا اس دن وہ یہاں پہ آئیں، اور یہاں پہ جتنا بھی مطلب 40ویں کا جتنے بھی چیزیں تھیں وہ مکمل کرنے کے بعد اپنے گھر کھیوڑا، کیونکہ ان کی شادی کھیوڑا ہوئی تھی اور وہ ہمارے گاؤں سے تعلق رکھتی ہیں اور ہمارے خود کے ریلیٹیو ہیں، تو وہ جا رہی تھی، اور اسی طرح ایک ڈیمپر نے ایک موڑ پہ کٹائی کی اور اس کے ساتھ ان کے بائک کے ساتھ ٹکرا گیا، اور جو ان کے والد صاحب ہیں، میرے والد صاحب کے کزن ہیں، وہ جو ہے وہ ایک سائڈ پہ گرتے ہیں، لڑکی دوسری سائڈ پہ گرتی ہیں، اور اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ڈیمپر ان کے اوپر چڑھ جاتا ہے، اور وہ بیچاری جو ہیں وہ بالکل پیٹ سے نیچے جو ہے ان کے اوپر ٹائر گزر جاتے ہیں۔ اور پھر ہوا کیا کہ ان کو لے کے ہاسپٹل کھیوڑا میں لے کے گئے، لیکن وہ بیچارے جو ہیں خون زیادہ بہنے کی وجہ سے اور آدھا گھنٹہ جو ہے زندہ رہی، اور اس کے بعد وہ فوت ہو گئی۔ یہ تو اسی مہینے کا ایک واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ ہمارے گھر کا واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں مطلب ہم لوگ بھی اس کے وٹنس ہیں۔ پھر اس کے بعد ابھی کل جو بارات والا چکر ہوا اس میں کیا ہوا کہ جو ڈیمپر ہے وہ 10 ویلر ڈیمپر جو ہے وہ وہاں سے جا رہا تھا، اور اس کی بریک فیل ہوئی اور وہ کنٹرول نہ ہو سکا اور گاڑی کے اوپر چڑھ گیا، اور گاڑی میں بیٹھے ہوئے دولہا دلہن، اس کی والدہ، اس کی کزن، وہ جو ہیں شہید ہوئی۔ اور کیا آگے اس کے ساتھ ساتھ اس نے کار اور اس کے ساتھ بائکس کو بھی ٹچ کیا اس ڈیمپر نے،
اور ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ 8 جو ہیں لوگ جو ہیں وہ اس میں فوت ہوئے، اور جن کی نماز جنازہ آج 2 بجے جو ہے وہ پڑھا دی گئی ہے، اور پڑھانے کے بعد جو ہے ان کو دفنا دیا گیا ہے۔ یعنی ابھی آپ دیکھیں کہ 8 یہ ہو گئے، 9 وہ، 1 مہینے کے اندر اگر اس روڈ پہ 9 جانے جا رہی ہیں تو اس روڈ کو بند کر دینا چاہیے۔ اچھا، اب ہم روڈ بند نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی، گورنمنٹ روڈ بند نہیں کر سکتی، یہ روڈ بنی ہوئی ہے، انگریز دور کی روڈ بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، اب اس کو بند نہیں کر سکتے تو اس کا حل کیجئے۔ اب یہ ساری روڈ خراب ہے، اس پہ 10 ویلرز جو ڈیمپر ہیں وہ آتے ہیں، اور ان کا آنے کا سٹائل کیا ہے؟ اچھا، آئی سی آئی جو فیکٹری ہے اس کا کرش سسٹم جو ہے اوپر لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، وہاں سے وہ خام مال لوڈ کرتے ہیں اور ان پہاڑیوں کے ذریعے وہ نیچے جاتا ہے خام مال، اور باقاعدہ گلائی جو ہے نا موڑوں کی، وہاں پہ یہ مسئلہ بنتا ہے۔ مسئلہ کیا بنتا ہے جی کہ 10 ویلر گاڑی ہوتی ہے، اوپر سے لوڈ اس کے بھرمار ہوتا ہے، 10 سے 12 ٹن لوڈ یہ روڈ نہیں برداشت کر سکتی، کیونکہ اس کی جو ساخت بنی ہوئی ایک تو بہت پرانی ہے، اور دوسرا یہ چھوٹی سڑک اور موڑ بڑے خطرناک ہے، اور اونچائی سے پہاڑی، دوسری طرف کھائی ہے، ایک طرف اونچائی ہے، بیچ میں روڈ ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ جب ڈیمپر موڑ کے اوپر آتا ہے تو وہاں پہ آ کے یہ جب گلائی کرتے ہیں تو کئی دفعہ یہ ریورس کرتے ہیں ڈیمپر کو، اور پھر سیدھا کرتے ہیں، ریورس کرتے ہیں، پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ رش لگ جاتا ہے، پیچھے والے ڈیمپر بھی آ جاتے ہیں، گاڑیاں بائکس، رش لگ جاتا ہے موڑوں کے اوپر۔ خدا نخواستہ موڑ پہ اگر وہ الٹ جاتا ہے، یا اس کی بریک فیل ہوتی ہے، یا کوئی چیز ٹوٹتی ہے، یا تو وہ کسی کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، یا روڈ کو نقصان دیتے ہیں اور گر جاتے ہیں اور روڈ ٹوٹتی ہے، یا اگر کراسنگ کرتے ہوئے کوئی بائک والا گزرنے ہی لگتا ہے موڑ کے اوپر ان کے ساتھ، اس کے اوپر الٹ جائے تو یہ ایک الگ چیز ہے، اوپر سے پتھر گر جائیں تو وہ ایک الگ بندے کے لیے مصیبت ہے۔ تو یہ جو اچھا ایک موڑ ہو تو چلے بندہ مانتا ہے یار ایک موڑ ہے، یہاں پہ درجنوں موڑ ہیں، اور وہ سارے موڑوں کے اوپر ڈیمپرز نے اپنی تاناشانی لگائی ہوتی ہے، یہ اوور لوڈنگ کے ساتھ اوور سپیڈنگ کرتے ہیں بہت زیادہ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 10 ویلر جو ڈیمپر ہے اگر وہ یہاں سے جاتا ہے تو ان کو چاہیے 10 سے 12 ٹن سے اوپر وزن نہ لوڈ کریں، تاکہ ڈیمپر بھی بڑے سکون سے چلے اور بریکس بھی لگیں اور سارا سسٹم ہو، اور جو چلا رہا ہے اس کو بھی تھوڑا سا یہ مسئلہ نہ ہو کہ وہ اس کو سنبھالنے کے لیے مشکل ہو رہی ہوتی ہے روڈوں پہ، اور لگ رہا ہوتا ہے ابھی گر جانا۔ میں خود وہاں آتا جاتا ہوں کھیوڑا میں ڈیمپر آگے آ جائے مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ گر جائے گا، مطلب ایک بندے کے اندر خوف رہتا ہے، اور جب ڈرائیونگ کے اندر خوف آ جائے تو پھر ظاہری بات ایکسیڈنٹل واقعات جو ہوتے ہیں وہ لازمی ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی اسی طرح کا واقعہ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب یہ کرش والے وہ جتنے ڈیمپر جو ہے اوور لوڈنگ کرتے ہیں 50 ٹن تک، یہ جو ہے نا 10 ویلر گاڑیاں یہ 40 سے 50 ٹن لوڈ اٹھاتی ہیں، اور پھر یہ جو خدا کے بندے ہیں ڈرائیور، ان کو شرم ہی نہیں آتی کہ 10 ویلر پہ 50 ٹن لوڈ اٹھا کے چھوٹی سڑک پہ درجنوں موڑ، پہاڑی کا سفر، زیادہ ٹریفک، ایک روڈ ہے چوہا سے کھیوڑا پنڈ دادن خان لیلہ انٹرچینج کی طرف جاتا ہے۔ آپ ان لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، ایک تو لوڈ زیادہ ہوتا ہے، اور پھر یہ بڑی گاڑی ہونے کی وجہ سے سائڈ پہ بھی نہیں کرتے، مطلب آگے سے کراسنگ آ رہی ہے تو آپ تھوڑا سا یار ان کو عزت دے دیں، اگلے بھی اسی روڈ پہ آئے ہوئے یہ کراسنگ کے لیے پھر بڑے مشکل سے تھوڑا سا رستہ دیں گے، اور پھر ان کی اوور سپیڈنگ، ان کے کیا کہنے، اچھا یہ بدماشی کر رہے ہوتے ہیں اور اوور سپیڈنگ ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کی کون سی ریسیں لگی ہوئی ہیں، یار ایک پھیرا کم ہو جائے گا یار دن میں، تو پھر یہ اوور سپیڈنگ کرتے ہوئے جب آتے ہیں تو پھر ظاہری بات حادثات ہوتے ہیں، اوپر سے لوڈ زیادہ، اوپر سے اوور سپیڈنگ ہے، اور پھر اس کے اندر جمپ اتنا خراب، ہر موڑ ٹوٹا ہوا، سڑک کونا ٹوٹ چکا ہے، اور جمپنگ کے دوران بڑی گاڑیوں پہ اتنا لوڈ ہے تو ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی چیز ٹوٹتی ہے، بریک فیلز ہوتے ہیں، اور یہ پھر گاڑیوں پہ اور لوگوں کے سر لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج اتنا المناک حادثہ ہے، دولہا دلہن ابھی برات واپس جا رہی اور وہ شہید ہو گئے، اور ان کے گھر میں صف ماتم بچ گیا، اور آج 8 لوگوں کی نماز جنازہ 2 بجے جو ہے وہ پڑھا دی گئی، ان کو تدفین کر دی گئی، یہ کتنا المناک حادثہ ہے۔ اور پھر اس کے اوپر جو آئی سی آئی والوں کا جو بیہیویئر ہے وہ اس پہ میں آتا ہوں، چلے آپ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں یار، آپ ان کو کہیں کہ تھوڑا کم لوڈ ڈال لیں، اور اس کے علاوہ آپ روڈ کی ریپیئرنگ کے لیے تو آپ کو ہوش ہی نہیں آتی، مطلب مٹی ڈالنے سے روڈ ریپیئر نہیں ہوتے۔ اچھا آپ نے روڈ کی اتنی یوزنگ کرنی، سب سے زیادہ یوزنگ آپ کرتے ہیں، آپ نے ریپیئرنگ نہیں کروانی، روڈ ساری ٹوٹی ہوئی ہے، گاڑیوں کا نقصان ہو رہا ہے، حادثات ہو رہے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن جب ہاسپٹل آپ کا جو بنا ہوا ہے ہاسپٹل، وہ جو آپ نے لوگوں کی فلاح کے لیے، لوگوں کے لیے
وہ جو ویلفیئر کے نام پہ ہم قدم کلینک بنایا وہ کس لیے آپ نے بنایا ہوا؟ لوگوں کو لوٹنے کے لیے. یعنی ایک طرف آپ وہ بزنس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, ایک طرف اس سڑک سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اوور لوڈنگ کرتے ہیں, اسپیڈ ڈیمپر لگا رہے ہوتے ہیں آپ کے, یہ آپ کے ہیں نا ڈیمپر, بے شک جیسے بھی ہے یوزنگ تو آپ کے لیے ہو رہی ہوتی ہے. پھر اس کے اوپر آپ نے جو لوگوں کو, کھیوڑا کے لوگوں کو جو سہولیات دی ہوئی ہیں, آپ نے کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے نام سے ادھر ہم قدم جو ہے وہ ایک کلینک اوپن کیا, اور وہ جو کلینک ہے وہ ریفرل کلینک ہے. آپ پنڈی بھیجتے ہیں ہر بندے کو, اگر آپ اتنا منافع کر رہے ہیں تو کم از کم ایک ہاسپٹل ہی بنا دیتے, کچھ تو آپ دیتے کھیوڑا کو. آپ نے جو بنایا وہ ریفرل کلینک ہے, وہاں سے آپ کو وہ جو سینٹر ہے وہ ریفر کرتا ہے پنڈی کی طرف. اچھا جی, پنڈی کا کرایہ یہ 19,000 لے لیتے ہیں. میرے پاس وٹنس ہیں, اگر کوئی بندہ ہے جو یہ کہے کہ یہ جھوٹ ہے تو میں اس کو وٹنس آپ کے سامنے لے آؤں گا ویڈیو کے اوپر. میرے پاس وٹنس 19,000 روپے جو آپ لوگوں سے ایمبولینس کی مد میں لیتے ہیں وہ پتہ نہیں ایک ہے نا. اور آپ کا ڈرائیور اتنا بدتمیز ہے ایمبولینس کا کہ اس نے کھیوڑا کے بے شمار لوگوں کے ساتھ بدتمیزیاں کی ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے یہ سارے کام نہیں کرنے تو آپ ہمارے روڈ نہ یوز کریں. آپ کون ہوتے ہیں ایک فیکٹری کے لیے اتنے لوگوں کو مطلب حادثے ہوتے ہیں, اور آپ کی فیکٹری چلنی چاہیے, آپ گھر بیٹھے عیاشیاں کریں اور لوگ ہمارے مری جا رہے ہیں. اس طرح نہیں ہوگا. آپ اپنا الگ سے پوری, آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ پوری پہاڑی سے ایک نیا روڈ بنانا چاہیں تو آپ بنا سکتے ہیں, آپ اپنا الگ سے روڈ بنائیں. ادروائز یہ کرش سسٹم آپ بند کریں, ختم کریں آئی سی آئی کو. اس سے کیا فائدہ؟ گھر بھر رہے ہیں وہ, اپنے منافع خور ہیں وہ, اور لوگوں کی کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے. اور یہ ہمارے جو اے سی چواز اور ڈی سی چکوال اور اے سی جیلم اور ڈی سی جیلم جو ہے, ان کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے کہ عوام مر رہی ہے تو کوئی ایکشن ہی لے رہے ہیں. کوئی بندے کھڑے کر دیں, مستقل ڈیوٹی لگا دیں, 10 سے 12 ٹن سے اوپر جو ہے گاڑی نہ لوڈ کرے, اور ایمانداری سے وہاں پہ چیک کیا جائے, بجائے اس کے کہ 2-4 بندوں کو بند کر کے اس کے بعد پیسے لے کے چھوڑ کے تو اللہ حافظ. پچھلے دنوں خبریں آ رہی تھی کہ جناب اوور لوڈنگ کی جناب بڑی جرمانے کیے گئے اور پھر چھوڑ دیا گیا ان کو. تو اس اوور لوڈنگ کا نتیجہ آپ دیکھ لیں آج کیا ہوا ہے. یہ آپ لوگوں کی سب سے بڑی غلطی ہے. آپ لوگ اگر تھوڑا سا اس طرح کرتے ہیں تو آگے سے پھر وہ اور بھی مطلب ان کو تو پتہ ہے چھوٹ جانا ہے. آپ پکے ڈیمپر بند کر دیں, بالکل بند کر دیں. آپ دیکھیے گا 2 ڈیمپر بند ہو گئے, کروڑوں روپے کے ڈیمپر ہوتے ہیں, 2 بند ہو گئے تو سارے ڈیمپر ٹھیک ہوں, بلکہ آئیں گے نہیں یہاں پہ. اور وہ جو ریفر کلینک ہے وہاں پہ لوٹ مار 19,000 روپے ایمبولینس کے لیے جاتے ہیں پنڈی ریفر کر کے. وہ بیچارہ جو مجبور ہوتا ہے, اس نے پنڈی جانا ہوتا ہے, اس نے اسی ایمبولینس میں ڈال لیا, اس کے 19,000 روپے 17,000. آپ ویسے اگر وہاں سے کسی اور ہاسپٹل میں بے شک 1.5 کلومیٹر ہی دور ہو تو آپ نے 19,000 روپے وہاں پہ چارج کر کے, اور اس کے بعد 19,000 روپے لے کے آپ رفو چکر, آپ کا ڈرائیور بدتمیزیاں کرتا. آئی سے نے دیا کیا ہے اس کو؟ 2-4 بندوں کو نوکریاں دے دی ہیں. یار یہ انتہائی غلط طریقہ ہے, اور اس کو بند ہونا چاہیے. ڈیمپرز بند ہونے چاہیے, کرائس سسٹم ان کا بند کرنا چاہیے. اگر بند نہیں کرنا ہے انہیں کہ خود کا روڈ بنائیں, خود کے پیسے لگائیں, وہاں سے جائیں. ڈیمپر بالکل اس روڈ پہ آ نہیں سکتا, یہ روڈ خطرناک ترین, اس کو ڈکلیئر کر دیا جائے. اور اس پہ بڑی گاڑی نہیں جا سکتی, اس کو ہمیشہ کے لیے بڑی گاڑی اس پہ بند کی جائے, بیکاز یہ جو ہے بہت پرانی روڈ ہے اور یہ چھوٹی روڈ ہے. بڑی گاڑی یہاں پہ مڑ نہیں سکتی. 2 دفعہ ریورس کرنے سے گاڑیوں کا رش لگتا ہے, لوگ مرتے ہیں. خدا را تھوڑا سوچا جائے, تھوڑا سوچا جائے. آپ لوگ کیوں نہیں سوچ رہے یار؟ آپ لوگوں کے بچوں کو مروا کے خوش ہیں. خدا کا نام لیں اور پلیز یار سوچیں, تھوڑا سا سوچیں. میری آپ سے یہ اپیل ہے کہ تھوڑا سوچیں. اور آپ سوچیں آپ کے بچے کی بارات ہوتی ہے اور وہاں پہ آپ دیکھیں نا, ہم نے تو ہم حکومتی نمائندگان کو یہ کہنا ہے نا, فواد چوہدری صاحب تو بےچارے ان کا روڈ شروع ہوا اور وہ بھی روڈ ابھی بیچ میں پڑا ہوا ہے جو للہ تک جاتا ہے. یہ سارا ایریا ہی بےچارا جو ہے نا خراب روڈوں کی وجہ سے اور ان ڈیمپروں اور بڑی گاڑیوں کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے. میں تو یہ صرف آپ سے اتنی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, آپ سے بغیر آپ لوگ ان ڈیمپروں کو, بڑی گاڑیوں کو بند کر دیں, بند کر دیں, بند کر دیں. دوبارہ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اور مطلب جانے سے اچھا ہے آپ ان کو بند کر دیں. آپ اپنے بچوں کا سوچیں, یہ بھی آپ کے بچے ہیں, لوگوں کے نہیں, یہ پاکستان کے بچے ہیں جو کل بھی حادثے میں گئے ہیں. یہ پاکستان کے لوگ ہیں جو حادثے میں گئے ہیں. میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے یہ اپیل ہے کہ اس روڈ کو تحفظ فراہم کیا جائے, لوگوں کو تحفظ فراہم کیا جائے, بڑی گاڑیوں کو بند کیا جائے. آئی سی آئی کے مفاد کے لیے لوگوں کی جانیں مت جو ہے گنوائی جائیں. میری آپ سے یہی اپیل ہے, ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے. باقی دوستوں سے میری اپیل ہے کہ میری اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اس کو شیئر کر دیں, اور
ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں، فیس بک والے بھی اس کو شیئر کریں، یہ آواز اوپر تک جانی چاہیے۔ مجھے انتہا کا دکھ ہے اس وقت، انتہا کا دکھ ہے یار، اتنے حادثات ہو رہے ہیں، ہم خود وٹنس ہیں، اتنے حادثات ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس کرم کرے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین جی۔